میری ایک ویڈیو وائرل ہوئی 12 ملین پلس ویوز، ذرا دیکھتے ہیں. ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا اے پلس بی ہول اسکوائر از اکولس ٹو اے اسکوائر پلس 2 اے بی پلس بی اسکوائر، اور آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو مائی ٹیچرز جنہوں نے ہمیں یہ پڑھایا. لیکن کاش کہ وہ ہمیں یہ بھی بتا دیتے کہ اسے استعمال کہاں کرنا ہے، کیونکہ نہ تو بزنس میں کام آیا، نہ آفس میں کسی نے پوچھا، اور نہ گھر والے پوچھتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زندگی کا کوئی اہم حصہ جنہیں بھولیا. اپنے ٹیچر سے یہ پوچھ لیتا ہوں، سر آج سے 30 سال پہلے آپ نے اے پلس بی ہول اسکوائر فارمولا سکھایا تھا سر زندگی میں آج تک کبھی استعمال نہیں ہوا. سر کہیں ایسا تو نہیں کہ میں زندگی کا کوئی اہم حصہ جنہیں بھول گیا. ارے بیوقوف، یہ سالوں سے ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ٹریڈیشن چلا آ رہا ہے. ہمارے ٹیچر نے ہمیں چپکایا، ہم کو کسی کام نہیں آیا تو ہم نے تم کو چپکا دیا، اور تم آگے چپکا دینا. یہ ہے ریئلٹی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی. آگے سے آگے چپکاتے جاؤ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچہ اس ایکسپائرڈ ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکلے تو میرے چینل کو فالو کیجیے. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ کا بچہ 11 سال کی عمر میں او لیولز اور 13 سال میں اے لیولز کمپلیٹ کر کے اسکل ڈیولپمنٹ پہ فوکس کر کے، اور 17 سال کی عمر میں نہ صرف یہ کہ اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر چکا ہو بلکہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ فارمولا یاد ہے، نمبر 1، اور نمبر 2، کیا آپ نے زندگی میں پریکٹیکل لائف میں کبھی اس کو استعمال کیا؟ مجھے جواب دیجیے ابھی کمنٹس کے اندر. جی ہاں، مجھے پتہ ہے یہ فارمولا انجینئرنگ میں بہت استعمال ہوتا ہے، مینوفیکچرنگ کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ڈیٹا سائنسز میں، کمپیوٹر سائنس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. لیکن قسم خدا کی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، میں نے زندگی میں آج تک استعمال نہیں کیا. میں نے 13 سال کی عمر میں اپنا بزنس لانچ کیا، الحمدللہ آکسفورڈ سے ماسٹرز کی، لیکن اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر اس فارمولے کا میری زندگی میں کوئی دخل نہیں تھا. بلکہ اگر آپ مجھے کہیں کہ میں بستر پہ کوئی مر رہا ہو نا انسان، اس سے بھی پوچھنے تو اس کو فارمولہ یاد ہوگا. لیکن یار آن دا کاسٹ آف واٹ؟ بلکہ مجھے یہ نہیں سکھایا گیا، زندگی میں جینے کا طریقہ سکھایا نہیں گیا، لیکن مجھے میتھس کا ایک ایسا فارمولا سکھا دیا گیا جو 99.99% چانس ہے کہ میں زندگی میں استعمال نہیں کروں گا. 0.00001% چانس تھا کہ میں زندگی میں استعمال کرتا، اس کو میرے اوپر کمپلسری کر دیا گیا. اور جو زندگی میں نے استعمال کرنا چاہیے تھا، جو مجھے سکھانا چاہیے تھا، وہ مجھے سکھایا نہیں. اب آج کا جو ہمارا کارٹون ہے جسے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں، 2 فلاسفیز ہیں. ایک فلاسفی ویسٹرن شیطانی فلاسفی، مجھے میرا حق دو، اپنا حق کے لیے لڑو، اپنے حق کے لیے احتجاج کرو، دنیا سے حق چھیننا پڑتا ہے. یہ ایک فلاسفی ہے زندگی گزارنے کی. اور دوسری فلاسفی کیا ہے؟ اللہ کی بتائی ہوئی فلاسفی کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اپنا حق جو دوسروں کا بنتا ہے پورا پورا ادا کرو. ویل للمطففین، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. جب دوسروں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو تھوڑا دیتے ہیں یا روک کے دیتے ہیں. ہماری فلسفی، اسلام کی فلسفی کہ تم اپنا حق ادا کرنا شروع کر دو، زندگی دنیا تبدیل ہو جائے گی اور تمہیں تمہارا پورا حق ملنا شروع ہو جائے گا. اب آپ کس فلسفی پہ آج کل کی زندگی زمانہ میں کس فلسفی پہ بلیو کرتے ہیں؟ ویسٹرن فلسفی اپنا حق مانگنے کی، یا اسلامک فلسفی اپنے حق دینے کی؟ کون سی فلسفی آج پریکٹیکل لائف میں استعمال ہو سکتی ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں پلیز مینشن کیجیے. بولا آج کی فلسفی، ستم کرو گے ستم کریں گے، کرم کرو گے کرم کریں گے، ہم ہیں آدمی تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. میں کہتا ہوں آدمی تو، انسان تو بڑا اشرف المخلوقات ہے، یہ تو بندر کی ڈیفینیشن ہے. ہم ہیں بندر تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اخلاق اور کردار کیسے زندگیوں پر امپیکٹ لے کر آتا ہے، زندگی میں کیسے سوسائٹی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ آج کی کہانی کی ہماری سٹوری ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. ایک چور کی کہانی. وہ ایک عجیب گھر میں داخل ہوا تھا. میں ایک ماہر چور ہوں. اس رات بھی میں چوری کرنے کے ارادے سے ایک خوبصورت بنگلے میں داخل ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سردیوں کی طویل راتیں تھیں. رات کے 1 بجے کا وقت تھا جب میں نے اس بنگلے کی دیوار پھلانگی. وہ بنگلہ کئی دنوں سے میری نگاہوں میں تھا. میرے اندازے کے مطابق اس میں ایک امیر گھرانہ رہتا تھا، اور مجھے یہاں سے بہت دولت اور قیمتی اشیاء ملنے کی امید تھی. دیوار پھلانگتے ہی میں نے ادھر ادھر دیکھا. چاروں طرف سناٹا تھا. بنگلے کا وسیع لان خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا. میں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اندرونی عمارت کی طرف بڑھا. میں نے اندرونی عمارت میں داخل ہونے کے لیے دوسری منزل کی ایک کھڑکی کا انتخاب کیا ہوا تھا. یہ کھڑکی باہر سڑک سے بھی صاف نظر آتی تھی، اور میں نے اسے ہمیشہ نیم واہی دیکھا تھا. اس کھڑکی کے ساتھ ہی پانی کا ایک پائپ اوپر جا رہا تھا. میں اس پائپ کی مدد سے دوسری منزل پر موجود اپنی مطلوبہ کھڑکی تک پہنچا اور کھڑکی کے پٹ کو ہلکا سا دھکا دیا. مجھے مایوسی نہیں ہوئی. کھڑکی چوں کی آواز سے کھلتی چلی گئی.
रात के इस सन्नाटे में चूंकि आवाज भी मुझ पर बहुत भारी पड़ी। मैं कुछ देर सुन गुल लेता रहा, मगर कोई रद्द अमल सामने ना आया, तो आराम से खिड़की के रास्ते अंदर दाखिल हो गया। मैंने अपनी पुश्त पर लटके बैग से पेंसिल टॉर्च निकाली और कमरे का जायजा लिया। ये एक कुशादा कमरा था जो हर किस्म के साजो सामान से खाली था। मैं कुछ हैरान हुआ। बहरहाल मैं जिस काम से आया था, मुझे वो काम निपटाकर जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। अगर कोई गड़बड़ हो जाती तो मुझे कुछ साल जेल में गुजारने पड़ सकते थे। मैं दबे पांव चलता हुआ इस कमरे के दाखिली दरवाजे पर पहुंचा और आहिस्तगी से दरवाजे को खोला। सामने एक कॉरिडोर था जिसमें कुछ कमरे बने हुए थे। एक तरफ सीढ़ियां नजर आईं। मैंने दूसरी मंजिल पर मौजूद तमाम कमरों का जायजा लिया। वो तमाम कमरे बंद थे और फर्श पर जमी गिर्द बताती थी कि इस मंजिल पर किसी की रिहाइश नहीं है। लगता था कि घर के मकीन कम थे, इसलिए ऊपर वाली मंजिल खाली थी। लगता है सब कुछ नीचे वाली मंजिल पर ही है, मैंने सोचा। मेरे पास मुख्तलिफ औजार थे जिनकी मदद से मैं तमाम कमरों के ताले खोलकर अच्छी तरह जायजा ले सकता था, मगर मेरे तजुर्बे के मुताबिक यहाँ कुछ भी नहीं था। मैं अपने तजर्बे को पूरी तरह अहमियत देता हूँ। मेरी छठी हिस्स मुझे जो कुछ बताती है इस पर मैं फौरन यकीन कर लेता हूँ, और यकीन जानी मुझे मेरी छठी हिस्स ने कभी धोखा नहीं दिया। खैर, मैंने सीढ़ियों पर कदम रखे और आहिस्ता आहिस्ता मोहतात अंदाज में नीचे वाली मंजिल पर आ पहुंचा। ये एक बड़ा हॉल था जिसमें 0 वाट के बल्ब माहौल को ख्वाबनाक बना रहे थे। मैंने बगली सिमत बने एक कमरे का इंतखाब किया और उसकी तरफ बढ़ा। कमरे के नजदीक पहुंचकर मैंने हल्का सा दरवाजे पर दबाव डाला। दरवाजा बेआवाज तरीके से खुलता चला गया। मैं हैरान होता हुआ अंदर दाखिल हुआ। कमरे के दरमियान में एक बेड रखा था जिस पर कोई लेटा हुआ था। कमरे को बहुत खूबसूरत अंदाज में सजाया गया था। हर तरफ कीमती अशिया की फरावानी नजर आ रही थी। मेरी निगाहों ने जल्द ही एक दीवारगीर अलमारी का इहाता कर लिया। मैं दबे कदमों उस अलमारी की तरफ बढ़ा और आहिस्तगी से अलमारी के हैंडल को घुमाया। उसमें कोई ताला नहीं था। मैंने हैंडल को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। अलमारी का पट खुलता चला गया। अलमारी खुलते ही मैं फिर हैरान रह गया। वो रात हकीकी मानों में मेरे बार बार हैरान होने की रात थी। अलमारी का पहला खाना ही बेशुमार जेवरात से भरा पड़ा था। ये रात मेरी जिंदगी की कामयाब तरीन रात थी। इतनी आसान चोरी आज तक मैंने कभी नहीं की थी। मैंने पुश्त पर बंधे बैग से एक थैला निकाला और तमाम जेवरात बड़ी तेजी और महारत के साथ थैले में मुंतकिल कर डाले। ये काम करने के बाद मैंने पेंसिल टॉर्च की मदद से अलमारी का मजीद जायजा लिया तो एक खुफिया खाना मेरी निगाहों में आ गया। वो दरअसल एक छोटा सा हुक था जो मेरी नजरों में आया था। मैं जानता था कि अगर मैं उस हुक को खींचूंगा तो कोई दराज या खुफिया खाना नमूदार हो जाएगा। मेरा तजुर्बा भी मुझे यही बताता था, और उससे पहले भी मैं कई मर्तबा ऐसी चीजें देख चुका था। मैंने गर्दन मोड़कर बेड पर लेटे हुए वजूद की तरफ देखा। बिस्तर का ज़ेरो बम बताता था कि सोया हुआ शख्स पूरी तरह गहरी नींद में है। मैंने उस हुक को खींचा, मगर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। मैं कुछ देर किसी खुफिया खाने का इंतजार करता रहा, मगर मेरा इंतजार बेकार गया। फिर मैंने एक मर्तबा और हुक पर जोर आजमाई की। इस मर्तबा मुझे मायूसी नहीं हुई। हल्की सी चटख की आवाज आई थी और कोई खुफिया खाना नमूदार होने की बजाय कमरा तेज रोशनी में नहा गया। मैं बौखलाकर पीछे की तरफ मुड़ा और मारे हैरत के बुत बना रह गया। बिस्तर पर लेटा हुआ वजूद अब बैठा हुआ था और मुझे घूर रहा था। मैंने देखा कि वो एक बूढ़ा शख्स था। उसके दोनों हाथ खाली देखकर मुझे तसल्ली हुई। चोर हो? बूढ़े की लरसती हुई आवाज बरामद हुई। जवाब में मैं खामोश रहा। बोलता भी तो क्या बोलता। जाहिर है मैं एक चोर ही तो था। जिस दरवाजे से दाखिल होकर मैं अंदर दाखिल हुआ था वो कुछ ही दूर था, और मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं ठीक तरीके से भागूं तो बूढ़ा बेशक पूरी कुव्वत से शोर मचा दे या मुझे पकड़ना चाहे, मगर उसके हाथ नहीं आऊंगा। भागने में मुझे खुसूसी महारत हासिल थी। वैसे मैं डरा धमकाकर भी उसे चुप रहने पर मजबूर रख सकता था या उसका मुंह बांधकर चला जाता, मगर एक तो मेरा उसूल था कि मैं चोरी के लिए निकलते हुए कोई हथियार साथ नहीं रखता था, ताकि बुरे से बुरे हालात में भी मुझसे किसी की जान का नुकसान ना हो।
दूसरे में हाथ से भी किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखता था। मुझे सिर्फ माल से गर्ज होती थी। आप मुझे एक रहमदिल चोर कह सकते हैं। भागना मत, वरना मारे जाओगे। उसने शायद मेरे ख्यालात पढ़ लिए थे। जानते हो, जिस हुक को तुमने घुमाया है, उसके घुमाने की वजह से सायरन न सिर्फ घर के दूसरे कमरों में बजा है, बल्कि सीधा थाने में भी बजा है। मैं चकरा कर रह गया। मुझे क्या मालूम था कि यहां कुछ लेने की बजाय अपनी ही जान के लाले पड़ जाएंगे। अब तक पुलिस ने मेरे मकान को चारों तरफ से घेर लिया होगा, और कुछ ही लम्हों बाद सारे घर वाले न सिर्फ मेरे कमरे में दाखिल हो जाएंगे, बल्कि पुलिस वाले भी मेरी खैरियत दरियाफ्त करने यहां आ जाएंगे। वो बहुत इत्मीनान के साथ बोल रहा था। इधर मारे घबराहट के उस सर्द रात में भी मैं पसीने में भीगता जा रहा था। मगर घबराओ मत, मेरा इरादा तुम्हें गिरफ्तार करवाने का हरगिज नहीं है। उसी वक्त मैंने वाकई बाहर दौड़ते कदमों की आवाज सुनी। बूढ़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, इसी अलमारी का दूसरा हिस्सा खोलो, जल्दी। मैंने बेइख्तियार अलमारी का दूसरा हिस्सा खोला। ये एक वार्डरोब था, मगर बिल्कुल खाली था। इसमें छुपकर दरवाजा बंद कर दो। बूढ़े ने मुझे मशवरा दिया। हो सकता है मैं बूढ़े शख्स के मशवरे पर अमल ना करता, मगर उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। चीखती हुई आवाजें बूढ़े के कमरे के करीब आ चुकी थी और कोई लम्हा जाता था कि दरवाजा खुल जाता। इसलिए मैं तेजी के साथ उस दिव्यकल अलमारी में दाखिल हो गया और अलमारी के पट को अपनी तरफ खींचकर बंद कर लिया। पट को बंद करते हुए अलबत्ता मैंने ये ख्याल रखा था कि वो बंद ना होने पाए, ताकि हवा की आमदोरफ्त होती रहे। बाबा, सब खैरियत तो है? एक तेज मर्दाना आवाज कमरे में गूंजी। हाँ बेटे, सब खैरियत है। फिर ये अलार्म कैसे बच गया? पुलिस भी किसी लम्हे पहुंचने वाली हो गई। अलार्म तो गलती से मैं ही बजा बैठा हूं। असल में मैं अलमारी में कुछ सामान रख रहा था तो मेरी उंगली उस हुक में फंस गई। उंगली निकालते हुए ही अलमारी वाला हुक घूम गया। अब जो होना था वो तो हो चुका था, इसलिए मैं आराम से यहां बाज बैठ गया। आप ठीक तो कह रहे हैं ना? हाँ बहू, मुझे क्या जरूरत है गलत बयानी करने की। चलो शाबाश, आप सब आराम करो। जनाब, बाहर इंस्पेक्टर साहब आए हैं। वो घर की मुकम्मल तलाशी लेना चाहते हैं। ये किसी मुलाजिम की आवाज थी। जुबरान, तुम इंस्पेक्टर साहब को भेज दो और खवातीन को एक कमरे में जमा करके सिपाहियों को घर की तलाशी लेने दो, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब हरगिज मुतमईन नहीं होंगे। अच्छा अबू जी। मैंने कदमों की आवाजें बाहर जाते हुए सुनी। मालूम नहीं ये बाबा कौन सा खेल खेल रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो अगर चाहता तो मुझे गिरफ्तार करवा सकता था। मुझे गिरफ्तार करवाना उसका हक भी था, क्योंकि मैं एक चोर था और चोरी की नीयत से उसके घर में दाखिल हुआ था। मगर वो बूढ़ा शख्स मुझे बचा रहा था। ये बहुत अजीब बात थी। कोई परेशानी तो नहीं है चोर साहब? बाबे की आवाज मेरे कानों से टकराई। मैं जवाब में क्या कहता, कह भी क्या सकता था। अभी अंदर ही रहना। मैंने एक मर्तबा फिर कदमों की आवाज सुनी। नजीब साहब, आप खैरियत से तो हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं बिल्कुल खैरियत से हूं। जुबरान ने आपको बताया होगा कि अलार्म गलती से मैं ही बजा बैठा हूं। नजीब साहब, मामला कुछ गड़बड़ है। हमें कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि दूसरी मंजिल से कोई घर में दाखिल हुआ है। दूसरी मंजिल पर जो खिड़की खुली हुई है, उस कमरे और छत पर कदमों के निशानात भी मिले हैं। अरे भाई, तुम पुलिस वाले भी बाल की खाल निकाल लेते हो। आज मैं खुद दूसरी मंजिल पर गया था। वो तमाम निशानात मेरे चलने से ही बने होंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? रुकें रुकें। इंस्पेक्टर जहां दीदा था और उसे न जाने कैसे शक हो गया था, इसलिए वो सीधा अलमारी की तरफ आया था और उसने एक झटके से अलमारी का वो पट खोला था जिसमें मैं छुपा हुआ था। बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर मेरी तरफ देखते हुए बोला। उसने मुझ पर पिस्तौल ताना हुआ था। ये रात वाकई हैरतों की रात थी। मैंने इंस्पेक्टर का हुक्म माना, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैं चुपचाप कमरे के वसत में सर झुकाए खड़ा हो गया। इंस्पेक्टर साहब, आप इस चोर को हरगिज भी गिरफ्तार नहीं करेंगे। मगर क्यों नजीब साहब, आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये चोर आपके घर में दाखिल हुआ है, मगर फिर भी आप उसे बचाना चाह रहे हैं। क्यों? ये बात मैं आपको सुबह बताऊंगा।
اگر آپ کے دل میں میرے لیے ذرا بھی عزت ہے تو براہ کرم میری بات مان لیں۔ انسپیکٹر نے میری طرف دیکھا، کچھ سوچا اور اپنے کندھوں کو اچکاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ رکے انسپیکٹر صاحب، بوڑھا شخص بولا۔ انسپیکٹر جاتے جاتے رک گیا۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میرے کمرے میں موجود ہے، میرے بیٹے کو بھی نہیں۔ انسپیکٹر نے پلٹ کر ایک نظر مجھے دیکھا اور سر کو اسبات میں ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب کمرے میں صرف وہ اور میں اکیلے تھے۔ بابا جی اپنے بستر سے نیچے اترا اور کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد سب سو جائیں گے، پھر تم چلے جانا۔ میں مارے حیرت کے بت بنا بوڑھے کو ایک تک تکے جا رہا تھا۔ وہ کتنے آرام سے مجھے یہاں سے بھاگ جانے کو کہہ رہا تھا، اور اس نے مجھ سے ان زیورات کا بھی کوئی تقاضا نہیں کیا تھا جو میں نے تھیلے میں محفوظ کیے ہوئے تھے، اور تھیلا میرے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ اور واقعی کچھ دیر بعد جب گھر میں خاموشی چھا گئی تو انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ میرے لب پہلی مرتبہ واہ ہوئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے گرفتار کیوں نہیں کروایا اور اس طرح جانے کیوں دے رہے ہیں؟ بالآخر وہ سوال میرے لبوں پر آ ہی گیا جس کا جواب ملے بنا شاید میں یہاں سے ہل بھی نہ پاتا۔ وہ مسکرایا اور میرے قریب آیا۔ پھر اس نے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم ایک چور ہو اور میری باتوں کو نہیں سمجھو گے، مگر پھر بھی میں بتا دیتا ہوں۔ میں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ نہ جانے کیوں ان کے لیے اچانک میرے دل میں بے حد احترام پیدا ہو گیا تھا۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ بتاتی تھی کہ وہ جس طرح سکون کے ساتھ بول رہے ہیں، اندر سے بھی بہت پرسکون ہیں۔ میں اپنے مال کی ہر سال زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ میرے بچوں کا بھی یہی معمول ہے، اور ہمیں آج تک کبھی نقصان نہیں ہوا۔ میرے گھر میں یہ پہلی چوری نہیں ہے، پہلے بھی کئی چور یہاں نقب زنی کر چکے ہیں، مگر میرا ایک پائی کا نقصان بھی نہیں ہوا، بلکہ سراسر فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ؟ وہ کیسے؟ میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی تھا۔ اس کا جواب تمہیں خود مل جائے گا۔ ایک اور سوال بھی ہے۔ ہاں پوچھو۔ آپ کا رویہ میرے ساتھ بہت اخلاق والا ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اخلاق سے پیش آنا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اچھے اخلاق سے آپ دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، اور میں ہمیشہ فتح یاب ہی ٹھہرا ہوں۔ بابا جی میرے گال پر ہلکی سی چپت لگاتے ہوئے بولے، پھر اچانک انہوں نے نہایت حیرت انگیز بات کر دی۔ میرے پاس چوکیدار کی جگہ خالی ہے، نوکری کرو گے؟ میں بوڑھے کی اس اچانک آفر سے ایک مرتبہ پھر شدید حیران رہ گیا۔ واقعی وہ رات میرے لیے حیرتوں کی رات تھی۔ جی ہاں۔ وہ الفاظ میرے منہ سے کیسے نکل گئے میں نہیں جانتا۔ یہ کہتے ہی میرے ہاتھوں سے تھیلا پھسلا اور دبیز قالین پر گر گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے قدموں سے جان نکلتی جا رہی ہو اور میں اپنے بے جان وجود کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ دوسری صبح اس گھر کے ملازمین میرے ارد گرد جمع تھے۔ یہ مالی، باورچی اور صفائی کرنے والے ملازم تھے۔ وہ مجھے نئی ملازمت کی مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ جب رات کو شور شرابہ ہوا اور پولیس والوں کو کوئی چور نہ ملا تو میں فوراً سمجھ گیا کہ اس گھر میں ایک نئے ملازم کا اضافہ ہونے والا ہے۔ یہ باورچی تھا جو مجھے مبارکباد دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ باورچی کی بات سن کر میں بری طرح چونک گیا۔ کیا تم بھی؟ الفاظ میری زبان سے اٹک اٹک کر نکلے تھے۔ ہاں، ہم بھی تمہاری طرح ہی تھے، مگر اب حلال رزق کے ساتھ ایک مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ مالی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں ہکا بکا بابا جی کے ان الفاظ پر غور کر رہا تھا جو انہوں نے کہے تھے، اور جب میں نے اس سے فائدے کے بارے میں دریافت کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کا جواب تمہیں خود مل جائے گا۔ واقعی مجھے جواب مل گیا تھا۔ اسے جو فائدہ ہوا تھا وہ میں باورچی، مالی اور صفائی کرنے والوں کے روپ میں بخوبی دیکھ رہا تھا، اور اب ایک نئے چوکیدار کا اس گھر میں اضافہ ہو چکا تھا جس کی شاید بابا جی کو اور اس گھر کو ضرورت بھی نہیں تھی۔ دیکھا آپ نے، سبحان اللہ، مطلب کہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں سے پوچھو کہ یار چھوٹے بہن بھائی کی پڑھائی کر رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، کیوں؟ غصہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ ٹھیک ہو۔ تو کیا آج تک آپ کے غصہ کرنے سے بچہ ٹھیک ہوا؟ آپ کے بہن بھائی ٹھیک ہوئے؟ آپ کے بڑے بھائی، آپ کے چھوٹے بھائی ٹھیک ہوئے؟ کبھی ٹھیک نہیں ہوئے۔ لیکن کیسے انہوں نے معافی کو استعمال کیا، نرمی کو استعمال کیا، بلکہ کہا کہ چاہو تم چور ہو نا، میں اس کو بچایا اور اس سے کہا کہ تم جو ہے سامان کو لے کے چلے جاؤ۔
کیا مطلب تمہارے سامان؟ اب اخلاق جو ہے انسان کو ہلا دیتا ہے، اچھے اخلاق. اور وہ اس بندے کو کہا کہ تم چلے جاؤ، وہ اپنا بیگ لے کے چلا جاتا. اس نے کہا نہیں سر آپ نے مجھے کیوں روکا، مجھے کیوں معاف کیا، مجھے کیوں چھپا لیا؟ پھر انہوں نے اس کو آفر کر دی، نوکری کرو گے، چوکیداری کی جگہ خالی ہے. اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ جتنے نوکر ان کے پاس تھے سب کے سب چوری کرنے آئے تھے، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی، اور نہ صرف انہوں نے چوری چھوڑی بلکہ حلال رزق کمانے لگ گئے اور ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں شامل ہو گئے. تو یہ ہے پاور اخلاق کی. اور دوسرا دیکھیں آپ میسج دیکھیں آپ، سبحان اللہ، انسان مسلمان کا جو ایمان ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق، انہیں یقین تھا کہ الحمدللہ میں نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہے. یہ سپر پاور ایمان جو ہے انسان کو سپر مین بنا دیتا ہے، سپر مین. حسبی اللہ لدینی، میرے لیے کافی ہے میرا اللہ میرے دین کے لیے. حسبی اللہ لدنیایا، میرا اللہ میرا کافی ہے میرے دنیا کے لیے. حسبی اللہ لما اہمنی، حسبی اللہ لمن بغى علی، حسبی اللہ لمن حسدنی، حسبی اللہ لمن کادنی بسوء، حسبی اللہ عند المسألة فی القبر، حسبی اللہ عند الحشر، حسبی اللہ عند المیزان، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ اللہ سے جو تعلق ہے، اللہ پر بھروسہ، یہ انسان کی سب سے بڑی کمائی ہے کہ اللہ پر یقین ہونا کہ میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. میں اللہ پر یقین کرتا ہوں، مجھے اللہ جو کچھ دیا اللہ نے دیا، اور میں اگر انشاءاللہ اللہ کے احکامات کے مطابق عمل زندگی کروں گا تو انشاءاللہ میری زندگی بہترین گزرے گی، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو ایمان کی دولت یہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اللہ کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کہانیوں کو سنیں اور ان کہانیوں سے اپنی زندگی میں پریکٹیکلی چینج لے کر آئیں. ہماری آئیڈیالوجی جو اللہ اور اس کے رسول کی آئیڈیالوجی ہے، جو تمہیں نہ دے اسے دو، یہ اللہ ہمیں حکم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.